بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں آواز پاکستان عبدالباسط کے ساتھ. آج بہت سی باتیں کرنی ہیں آپ کے ساتھ اور چاہتا ہوں جلدی کچھ باتیں ہو جائیں کیونکہ پروگرام کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے اور باتیں بہت زیادہ. سب سے پہلے ناظرین مختصراً بات کر لیتے ہیں. یو اے ای کے ولی عہد شیخ محمد بن زید ال نہیان وہ ایک دورے پہ اس اتوار کو پاکستان آئے تھے اور اس سے پہلے وہ 5-6 دن پاکستان ہی میں تھے اپنی فیملی کے ساتھ. تلور کا شکار بھی ہوتا ہے اور عرب دنیا میں بہت پاپولر ہے یہ کھیل. تو لیکن پھر اسلام آباد جب ان کی فیملی چلی گئی تو پھر وہ اسلام آباد آئے ایک دن کے دورے پہ. اس سے بھی بحث ہوتی رہی کہ وہ ایک دن کا دورہ تھا, وہ تو 5-6 دن سے پاکستان میں پہلے سے ہی موجود تھے. لیکن بہرحال یہ ایک میرے خیال میں کوئی اتنی اہمیت کی بات نہیں ہے. عرب جو ہمارے مہمان ہیں وہ آتے رہتے ہیں اور تلور کا شکار بھی کرتے ہیں. گو کہ وزیر اعظم عمران خان بڑے خلاف تھے ان چیزوں کے, لیکن بہرحال یہ ہو رہا ہے, ہوتا رہے گا. اسے قطع نظر وہ ایک دن کے لیے آئے. میرے لیے جو سب سے اہم بات ہے وہ اس دورے کی, بہت سے فائنینشیل اسسٹنس کی بات ہوئی تقریباً 3 ارب کی, لیکن مجھے جس بات پہ حیرانگی ہوئی وہ یہ تھی کہ دورے کے اختتام پہ ایک جو اعلامیہ ہے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ وہ ایشو نہیں ہو سکا, اور پھر حکومت پاکستان نے اپنی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی جو کہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ نہیں تھی, وہ یک طرفہ اعلامیہ تھا آپ کہہ سکتے ہیں. جہاں تک میری معلومات ہیں یو اے ای کو شاید کچھ ہم نے پروپوز تو کیا تھا کہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہونی چاہیے, لیکن شاید کچھ کشمیر پہ کچھ ایسی زبان تھی جس سے یو اے ای کو شاید اتفاق نہیں تھا, یا کچھ اور بھی 1-2 ایشوز اور بھی تھے جس پہ اتفاق نہیں تھا. اس لیے پھر ہم نے یہی مناسب سمجھا کہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کی بجائے ہم خود ہی ایک اسٹیٹمنٹ پریس اسٹیٹمنٹ ایشو کر دیتے ہیں. مجھے اس لیے بھی حیرت ہے ناظرین کہ یو اے ای ہمارا ایک بہت امپورٹنٹ پارٹنر رہا ہے, دوست ملک رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ پچھلے 4-5 سالوں سے یمن کو لے کر یو اے ای اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو اتنے اچھے نہیں رہے. یہی ولی عہد جو تھے کہ 2007 میں جنوری میں بھی آخری دفعہ اس وقت آئے تھے جب فرنڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان بن رہی تھی, یا اس سے بھی پہلے کی بات ہے. اس کے بعد پھر یہی جو ہے انہوں نے پاکستان کے انہوں نے بڑا ایکٹیو کردار ادا کیا فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان بنانے میں. 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اس کے بعد, تو پچھلے 4-5 سالوں میں ہمارے تعلقات یقیناً یو اے ای کے ساتھ اس میں وہ گرم جوشی نہیں تھی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم نے بڑا اچھا کام کیا کہ وہ یو اے ای کا وزٹ انہوں نے کیا, تعلقات میں جو سرد مہری تھی اس کو دور کیا, اور ایک قدر گرم جوشی کا ایک ہمیں نظر آتا ہے کہ دوبارہ وہ بحال ہو رہی ہے. اور دوسری طرف یہ ایک بڑا اچھا میں سمجھتا ہوں کہ اقدام وزیر اعظم کا قابل تحسین ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو تھوڑے بہت اختلافات ہیں بھی وہ بھی رفتہ رفتہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے, کیونکہ یو اے ای ہمارے لیے ایک اہم ملک ہے. گلف کنٹریز میں ہمارا وہاں پہ ورکرز ہیں, ہمارے لوگ وہاں جاتے ہیں کام کرتے ہیں, اور پھر دبئی ہمارے لیے کھیلوں کرکٹ کے حوالے سے بڑا امپورٹنس حاصل کر چکا ہے. تو یو اے ای کے ساتھ میں امید کرتا ہوں کہ جو تھوڑے بہت ہمارے کیونکہ اختلافات ہیں وہ دور ہو جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یو اے ای کے بھارت کے ساتھ بھی تعلقات پچھلے 4-5 سالوں میں بہت اس میں کوالٹیٹیو تبدیلی آئی ہے. ہمیں یاد ہے اور آپ سب کو شاید یاد ہوگا کہ جنوری 2017 میں کراؤن پرنس ولی عہد جو یہ ہیں یہ اس کو بھارت نے بلایا تھا. ریپبلک ڈے کی جو پریڈ ہوتی ہے اس میں یہ چیف گیسٹ تھے وہاں بھارت میں, تو وہاں بھی ان کے تعلقات بڑے اچھے ہیں بھارت کے ساتھ بھی. لیکن بھارت کوئی زیرو سم گیم نہیں ہے, بھارت کے تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی چاہیے کہ جو ہمارے ایک روایتی تعلقات عرب ممالک کے ساتھ ہیں اس میں کمی نہیں آنی چاہیے بلکہ اس میں اضافہ ہونا چاہیے, اور وہ ہمارے مفاد میں ہے میں سمجھتا ہوں. دوسری طرف ناظرین آج ڈاکٹر شیریں مزاری کا ایک جو ہماری منسٹر ہیں انسانی حقوق کی, ان کا ایک آج آرٹیکل چھپا ہے دا نیوز اخبار میں, اور اس میں آرٹیکل بڑا انٹرسٹنگ ہے اور انہوں نے بہت سی باتیں اس میں کہی ہیں, اور لب لباب یہی ہے اس آرٹیکل کا کہ دنیا تبدیل ہو رہی ہے. فارن پالیسی جو ہے یا ایکسٹرنل پالیسی ہماری جو بیرونی پالیسیز ہوتی ہیں ان میں تبدیلیاں آ رہی ہیں.
لیکن ان کے خیال میں جو اسٹیٹ ہے، ریاست ہے، اس کا بھی اب جو ہے رول کم ہوتا جا رہا ہے. اسی طرح اب ڈائریکٹ جنگیں بھی نہیں ہوتی، 5th جنریشن وارفیئر یا ہائبرڈ وارفیئر کا زمانہ ہے. تو اس لیے ہمیں بھی اب تبدیل ہونا چاہیے. ان کے خیال میں جو ہمارے وزارت خارجہ میں لوگ بیٹھے ہیں، ان کا ایک بڑا نیرو قسم کا ویو ہے، مایوپک بھی ہے. وہ اپنے آپ کو ابھی تک جو تبدیل نہیں کر پائے، اور اسی لیے ہماری جو ڈپلومسی میں جو ہمیں جو ایک نظر آنا چاہیے ایفیکٹونیس وہ ہمیں نظر نہیں آتی. خاص طور پر انہوں نے یہ کوٹ کیا کہ جو انسانی حقوق کے کمشنر تھے، ان کی رپورٹ کے بعد پاکستان نے کوئی صحیح معنوں میں اس رپورٹ کو بھی صحیح معنوں میں ایکسپلائٹ نہیں کیا، اور جو بھارت دہشت گردی کر رہا ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، ہم نے اس میں بھی کوئی خاص کامیابی بھارت کو ایکسپوز کرنے میں حاصل نہیں کی. تو ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کا جو وزارت خارجہ ہے اس میں بڑی ریڈیکل تبدیلیوں کی ضرورت ہے. کچھ جو ان کے ڈاکٹر شری مزاری کے کچھ جو حصے ہیں اس آرٹیکل کے، ان سے میں بڑی مؤدبانہ طریقے سے اختلاف بھی کرتا ہوں، کیونکہ ڈاکٹر مزاری میری استاد بھی رہی ہیں، اور میں نے ان سے ایک کورس بھی پڑھا ہے قائد اعظم یونیورسٹی میں. اس لیے بڑے محتاط انداز سے میں یہ بات کر رہا ہوں. کچھ چیزوں سے مجھے ان کی اختلافات ہیں. جو ورلڈ آرڈر کی یہ بات کر رہی ہیں، یا اس میں ابھی ریاست کا رول ابھی ہے، بالکل ختم نہیں ہوا اور نہ ابھی ختم ہونے کو آ رہا ہے. بہت سی ایسی چیزیں دنیا میں ہو رہی ہیں، کبھی ہم اس کو ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے کہ کس طرف یہ دنیا جا رہی ہے. بہت کمپلیکسٹیز آ گئی ہیں، لیکن بہت سی باتیں انہوں نے درست بھی کی ہیں. خاص طور پہ یہ بات کہ پاکستان کا ایک جو ہماری ڈپلومسی ہے، وہ ہمارے جو اکنامک ہماری ریکوائرمنٹس ہیں، ڈیولپمنٹ کے ریکوائرمنٹس ہیں، اس کو وہ پرسو نہیں کرتی. اس طرح پبلک ڈپلومسی میں ہم ناکام ہوئے ہیں پاکستان کا امیج بڑھانے میں. تو یہ باتیں ان کی بہت حد تک ٹھیک ہیں، اور میں خود بھی آواز پاکستان میں اکثر یہ بات کہتا رہا ہوں. ناظرین، مختصراً آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیے، جب بھی آپ کوئی تبدیلی رونما ہوتی ہے آپ کے خطے میں یا دنیا بھر میں، تو وقت کے ساتھ ساتھ تنظیمی تبدیلیاں بھی کرنی پڑتی ہیں. جو بھی تنظیم ہوتی ہے اس میں وقت کے ساتھ ساتھ اس کا اسٹرکچر بدلنا پڑتا ہے، تبدیلیاں لانی پڑتی ہیں تاکہ وہ ان ٹیون ہوں، جو بدلتے حالات ہیں ان سے مطابقت رکھتے ہوں. لیکن ہمارے بدقسمتی سے یہ بات ڈاکٹر مزاری کی بالکل درست ہے کہ ہمارا دفتر خارجہ ایک سکوت کا شکار رہا ہے. پچھلے کئی دہائیوں سے وہی اسٹرکچر چل رہا ہے، وہی فارن سیکرٹری اور اس کے نیچے 6-7 ایڈیشنل فارن سیکرٹریز، پھر ڈائریکٹرز جنرل 15-16 کے قریب ڈائریکٹرز جنرل، پھر ڈائریکٹرز اور پھر اسسٹنٹ ڈائریکٹرز. اور اس میں اگر آپ آرگنائزیشنلی دیکھیں تو وہی حالات ہیں. ایک ایڈیشنل فارن سیکرٹری یو این ملٹی لیٹرل ڈپلومسی کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے، ایک ایشیا پیسیفک کے ساتھ، ایک یورپ کے ساتھ، ایک امریکہ کے ساتھ، اور ایک بنیادی طور پہ یہی معاملہ ہے کہ اس میں اور ایک ایڈمنسٹریشن. تو اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پبلک ڈپلومسی میں نے پہلی کئی بار بھی یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ ہمارا وہ ایمفیسس ہی نہیں ہے. دنیا بھر میں اب پبلک ڈپلومسی کے الگ ڈویژنز بن گئے ہیں، لیکن ہمارے ہاں وہی ایک ڈائریکٹر جنرل یا ایڈیشنل سیکرٹری جو کسی ایک ایریا کو دیکھتا ہے، وہ بھی وہی اسپوکس مین کے طور پہ بھی کام کرتا ہے. تو ابھی تک ہماری وزارت خارجہ نے اس کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں ہے. لیکن مجھے اس بات کی ضرور خوشی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے ابھی حال ہی میں ایک اکنامک ڈپلومسی میں سفراء کی کانفرنس منعقد کروائی، اور ایک بڑا اچھا فیصلہ تھا میرے خیال میں. لیکن اندر کی خبریں یہی ہیں کہ کچھ سفراء کی جو پریزنٹیشنز تھیں وہ کوئی اتنی بھرپور نہیں تھیں، اور اس میں وزیر اعظم یا وزیر خارجہ کو اتنے خوش بھی نہیں تھے. کچھ سفراء نے یہ بھی سوچا کہ خاموشی رہا جائے، کیونکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بولنے سے معاملات ذرا بگڑ جاتے ہیں، اور پراسپیکٹس جو ہیں فیوچر کے وہ خراب ہو جاتے ہیں، مستقبل کی جو پوسٹنگز ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں، اس پہ اثر ہو سکتا، کیونکہ کچھ لوگ شاید نہ بولنے میں ہی اپنی خیریت سمجھتے ہیں. تو یہ بہرحال ایک اچھا انیشیٹو تھا. اب ہم امید کرتے ہیں کہ جو انیشیٹو لیا گیا ہے اس کو اب پرسو بھی کریں گے. صرف ایک کانفرنس ہو جانا
بذات خود کو اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کو فالو اپ کیا جائے کہ اب جو ریکمنڈیشنز اس کی جو بھی اس کانفرنس سے نکلی ہیں اس پہ عمل درآمد کیسے ہوگا. دوسرا یہ بھی بات جو ہے ڈاکٹر شریم ازاری نے تو نہیں کہی، لیکن میں بہرحال یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ بہت سے تجربات ہم نے ماضی میں کیے وزارت خارجہ میں، اب ان سے بھی تھوڑا بہت ان کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے. مثال کے طور پر ابھی ریسنٹلی حال ہی میں کچھ سفراء کی پوسٹنگز ہوئی ہیں. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، اور میں چونکہ کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، مجھے معلوم ہے کہ کچھ پوسٹنگز جو ہیں وہ فیورٹزم کی بنیاد پہ ہوئی ہیں. ہمیں کارکردگی معلوم پڑ جائے گی اوور دا نیکسٹ 1 year 2 years، لیکن ابھی تک وہی معاملات وزارت خارجہ میں چل رہے ہیں. ہر چیز جو ہے بالکل فیورٹزم ابھی بھی ہو رہا ہے. جو لوگ شاید وہ میرٹ پہ نہیں ڈیزرو کرتے، لیکن ان کو ان جگہوں میں بھجوایا جا رہا ہے جو شاید وہ سفراء اتنے افیکٹو نہیں ہوں گے. لیکن میں بھی جگہ کا نام بھی نہیں لوں گا اور ان سفراء کا بھی نام نہیں لوں گا، کیونکہ وقت بتا دے گا جو میں کہنا چاہتا ہوں. اس کے علاوہ ایک اور جو روایت ناظرین پڑی ہے کہ جب آپ فارن سیکرٹری بن جاتے ہیں تو وہ دا ہائیسٹ ہے، پینیکل ہے آپ کے کریئر کا کسی بھی ڈپلومیٹ کے لیے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں پاکستان میں فارن سیکرٹری جب بن جاتے ہیں تو پھر ان کو بعد میں سفیر لگا کے بھجوا دیا جاتا ہے. اس پریکٹس کو میرے حساب سے ختم کر دینا چاہیے. جب آپ ایک سینئر پوزیشن میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ اپنے جونیئر کے نیچے کام نہیں کر سکتے. یہ ایک مناسب چیز بھی نہیں ہے. اور فارن سیکرٹری جو بھی بن جائے اس کو خود یہ کہنا چاہیے کہ بس جب میں یہاں ریٹائر ہو جاؤں گا، میری ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے، اب مجھے خدارہ یہیں سے فارغ کر دیجیے، مجھے کہیں سفیر نہیں بننا اور اپنے جونیئر کے انڈر کام نہیں کرنا. یہ پریکٹس بھی ختم ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نے ماضی میں کئی دیکھا کہ کچھ فارن سیکرٹریز سفراء بن کے گئے لیکن وہ اتنے افیکٹو نہیں رہے بدقسمتی کے ساتھ. بڑے اہم ممالک میں گئے اور کوئی ہم نے دیکھا کہ ان کے دور میں تعلقات ہمارے کو اچھے نہیں ہو سکے ان ممالک کے ساتھ. تو اس لیے اس رجحان کو بھی ختم ہو جانا چاہیے. جب ایک شخص فارن سیکرٹری بن جاتا ہے تو دیٹ شوڈ بی ہز اور ہر لاسٹ اسائنمنٹ. اس کے بعد پھر سفارت، اگر سفارت دینی ہے 2 سال کا عرصہ گزاریے اور پھر ان کو سفارت اگر بھجوانا چاہتے ہیں تو آپ بھجوا دیجئے. لیکن بہرحال میرے حساب سے جب آپ فارن سیکرٹری بن جاتے ہیں تو پھر ایمبیسڈر بننے کی گنجائش نہیں رہتی. تو اس پریکٹس کو بھی اب ختم ہو جانا چاہیے. دوسری طرف ناظرین جو ہے یقیناً ایک ابھی ریسنٹلی ایک ایڈوائزری کونسل بھی بنائی گئی ہے جس کی فارن افیئرس کے حوالے سے اس میں بہت سے پرائیویٹ سیکٹر سے بھی لوگوں کو لیا گیا ہے، کچھ اکیڈیمکس بھی ہیں، کچھ فارمر ڈپلومیٹس بھی ہیں. اس سے قطع نظر کہ اس کی کانسٹیٹیوشن یا کمپوزیشن کیا ہے اس کونسل کی، یہ ایک اچھا فیصلہ ہے. یہ ایڈوائزری کونسل ہونی چاہیے تھی. یہ ایک ڈیمانڈ تھی کہ تاکہ جو آپ فارن آفس کے لوگوں سے تو آپ ہر روز ملتے ہیں، لیکن اگر وقتاً فوقتاً جس طرح اکنامک ایڈوائزری کونسل بنی ہے اس طرح اگر فارن ایڈوائزری کونسل بن گئی ہے تو یہ ایک خوش آئند بات ہے. لیکن جو ان لوگوں کو ان میں لگایا گیا ہے، کچھ لوگوں کے کریڈینشلز پہ ہمیں شاید وہ ٹھیک ہے. ان کے دور میں بھی ہم نے دیکھا کس طرح کچھ پاکستان کے کچھ خاص جو چیزیں ان کو نقصان بھی پہنچا، ہماری کچھ اصولی پوزیشنز کو بھی. تو اس لیے مجھے ذاتی طور پہ کچھ خدشات اس میں تحفظات تو ہیں، لیکن بہرحال کونسل کا بننا بذات خود ایک میں سمجھتا ہوں کہ اہمیت کی چیز ہے. لیکن یہاں بھی مجھے نظر آتا ہے کچھ فیورٹزم یہاں بھی ہو گیا ہے. لیکن بہرحال یہ حکومت کی ثوابدید ہے، ان کا استحقاق ہے، وہ جس کو ایڈوائزری کونسل میں رکھنا چاہیں نہ رکھنا چاہیں یہ ان کی بات ہے. لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ ایڈوائزری کونسل جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے گی. اور دوسری طرف ناظرین یہ بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ فارن سیکرٹری میرے خیال میں جو اس وقت ہیں ان کی تبدیلی کا وقت ہے. تو میری گزارش یہی ہوگی کہ ایسا فارن سیکرٹری بنائیں جو کہ ایک کلارک نہ ہو، جو کہ جو بیوروکریٹ نہ ہو. بیوروکریٹ تو ہم ہیں لیکن اس کی سوچ بیوروکریٹک نہ ہو. ہمیں ایک بڑا جو ہے ایسا فارن سیکرٹری چاہیے جو معاملات کو سمجھتا ہو، جس کو یہ کریج آف ہز ہر کنوکشن، وہ جو بات سوچتا ہو وہ کہنے کی ہمت رکھتا ہو اور دلائل کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہو، اس کو انٹریکشن آتا ہو، میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتا ہو. ایک ڈائنامک بندہ چاہیے.
تو ایسا کوئی فارن سیکٹری اب ہونا چاہیے جو کہ پاکستان کی فارن پالیسی میں ایک نئی انرجی انجیکٹ کر سکے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہمارے وزراء ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو ووکل ہوتے ہیں, جو اپنا ویو پوائنٹ دیتے ہیں, جو اپنا ذہن کھول کر بیان کرتے ہیں اور دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں. ہمارے وزراء کو بھی ایسے ہی لوگ, ایسے ہی سیکٹریز چاہیے ہوتے ہیں جو کہ ان کی ہاں سے ہاں ملائیں, اور تاکہ بس کام جو ہے ان کی مرضی کے مطابق چلتا رہے. اور یہی ہو رہا ہے. مجھے امید ہے کہ اب یہ روایت بھی ٹوٹے گی اور ہمارے جو نئے فارن سیکٹری ہوں گے, جو بھی ہوں گے, وہ ایک ڈائنامک شخص ہوں گے, تاکہ وہ جو فارن پالیسی میں یا جو ہماری ڈپلومیسی میں جو کمی بیشی ہے وہ اس کو پورا کر سکیں. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین. اگلے سیگمنٹ میں جموں اور کشمیر کے متعلق بڑی امپورٹنٹ ہم بات کرنے والے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم آپ کی کالز بھی لیں گے. ناظرین, اس سے پہلے کہ میں بات کروں, ایک مقبوضہ جموں اور کشمیر کے بڑے مشہور و معروف جرنلسٹ ہیں, کالمنسٹ ہیں, دا نیوز میں بھی ریگولرلی اور جنگ میں بھی لکھتے رہتے ہیں, شبلی مرتضیٰ صاحب, ان سے بات کروں. آئیے ایک شارٹ دیکھتے ہیں جو کہ ایک فیونرل کا ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین, اس قسم کے فیونرلز مقبوضہ جموں اور کشمیر میں ہر روز اب دیکھنے کو مل رہے ہیں. ہمارے بہن بھائی, ہماری مائیں, بیٹیاں سب ان جنازوں میں شرکت کرتے ہیں. اور لیکن کیا جذبہ ہے کہ بھارت کی جو ہے دہشت گردی, ریاستی دہشت گردی کے باوجود بھی, اتنے مظالم کے باوجود بھی, جو جذبہ آزادی ہے کشمیریوں کے, وہ یقیناً ایک ایسا جذبہ ہے جس کی شاید تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. ہم پاکستان میں, ہمیں یہ بات کہتے ہوئے بڑا آسان سا لگتا ہے, لیکن اگر آپ کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کس طرح اپنی روزمرہ کی زندگی سے گزر رہا ہے, تو شاید آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. جن مصائب و الم کا وہ شکار ہیں, اس کی تو مثال نہیں ملتی. تو آئیے ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں مرتضیٰ شبلی صاحب سے کہ وہ کس طرح اس سچویشن کو دیکھ رہے ہیں. شبلی صاحب, آپ میرے ساتھ موجود ہیں؟ جی بالکل. پہلے تو بہت شکریہ. آپ مقبوضہ جموں اور کشمیر سے ہیں, آپ کا تعلق ہے. مجھے یہ بتائیے, ویسے تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت مقبوضہ جموں اور کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, وہاں کے حالات کیا ہیں. میں ذرا سمجھنا آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے, ایک طرف تو مظالم ہو رہے ہیں, اور جب سے برہان وانی کی شہادت ہوئی ہے, ریاست دہشت گردی میں اور اضافہ ہو گیا ہے. پیلٹ گنز کا اضافہ استعمال ہو رہا ہے. جو جوائنٹ ریزسٹنس لیڈرشپ ہے حریت کی, اس کو بھی نظر بند بڑے عرصے سال سے کیا ہوا ہے. اس کے بعد پھر ہم آرٹیکل 370 کی بات سن رہے ہیں, 35A کی بات سن رہے ہیں کہ شاید مقبوضہ جموں اور کشمیر کا اسٹیٹس بھی چینج کرنا چاہتے ہیں. یہ فرمائیے کہ بھارت پاکستان کے ساتھ مذاکرات بھی نہیں کرنا چاہتا اس تنازع پہ. تو یہ فرمائیے کہ بھارت کا, آپ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں بیٹھ کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت کے شارٹ ٹو لانگ ٹرم مقاصد یا عزائم کیا ہیں مقبوضہ جموں اور کشمیر کو لے کر؟ باسی صاحب, سب سے پہلے آپ کا شکریہ. مجھے لگتا ہے جو کشمیر میں آن دا گراؤنڈ فیلنگ ہے لوگوں میں, وہ اس قسم کی ہے کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے مودی صاحب کی, پرائم منسٹر نریندر مودی کی, ان کا جو لانگ ٹرم پلان ہے وہ یہ ہے کہ
जम्मू कश्मीर की जो एक अलग शिनाख्त थी, जो कल्चरल शिनाख्त थी, जो रिलीजियस शिनाख्त थी कि जम्मू कश्मीर रियासत जो है इस वक्त वाहिद मुसलमान अक्सरियत वाली रियासत है भारत की, उसका कैरेक्टर चेंज किया जाए। ये लॉन्ग टर्म प्लान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कश्मीर में जो फीलिंग है, और इसके लिए तो 1947 से ही हम देखते हैं कि इस तरह की चीजें हुई हैं, जिससे इस ख्याल को तक़वियत मिलती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रियासत जम्मू कश्मीर की शिनाख्त को, कल्चरल और रिलीजियस शिनाख्त को तब्दील करना चाहता है, ताकि वहां पे जो रेजिस्टेंस है उसको खत्म किया जाए। अब ये तो इसके लिए दफा 370 से लेकर अभी तक जितनी भी चीजें हुई हैं इंटीग्रेशन के लिए या सबस्यूमिंग ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ जम्मू कश्मीर, वो तो पिछले 70 साल की तारीख हमारे सामने है। खुद इंडिया में भी इस हवाले से काफी नैरेटिव है, काफी चेंज हुआ है। अगर हम देखें 1947 के बाद इमीडिएटली इंडिया में प्राइम मिनिस्टर नेहरू के जमाने में तो जम्मू कश्मीर के इल्हाक को टाउट किया जाता था रिजेक्शन ऑफ टू नेशन थियोरी के साथ। ये एक बहुत बार हुआ है, ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में भी हुआ है, इफ यू गो थ्रू द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने भारत के साथ इल्हाक करके, हालांकि वो इल्हाक खुद एक मुतनाज़ा दस्तावेज है और कश्मीर की एक काबिल जिक्र तादाद है लोगों की, मेजॉरिटी जिन्होंने इसको तस्लीम नहीं किया और जो इसकी सेहत से इनकारी हैं इल्हाक की दस्तावेज से। तो उस वक्त इसको टाउट किया जाता था रिजेक्शन ऑफ टू नेशन थियोरी के साथ, और बड़े फख्र के साथ किया जा सकता। जो आप शिबली साहब जो आप फरमा रहे हैं कि भारत का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव यही है कि इसका जो एक तो डेमोग्राफिक कैरेक्टर चेंज किया जाए, जो इसकी कल्चरल हैसियत है उसको तब्दील किया जाए, जो मुसलमानों की मेजॉरिटी स्टेट है उसको माइनॉरिटी में तब्दील किया जाए। तो अगर ये उनका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है तो फिर हम भारत से जम्मू और कश्मीर को लेकर जो भी हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं उसमें हमें किस कदर भारत से कोई तवक्को रखनी चाहिए कि वो जो एस्पिरेशंस हैं वहाँ की अवाम की, उनको मीट करने के लिए पाकिस्तान से कुछ सीरियस मुज़ाकरात करेगा फ्यूचर में? देखिए, खुद भी पाकिस्तान और इंडिया के मुज़ाकरात की जब आप हिस्ट्री देखते हैं और खुद पाकिस्तान का जो कैरेक्टर है या उसका जो रैशनल है, ये वक्त के साथ बदलता नजर आता है हमें। पहले पाकिस्तान खत्ते खुद इरादियत पे किसी जमाने में बहुत जोर देता रहा था और कई डेकेड्स तक हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान फोर्सफुली एज अ पार्टी रहा है, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने स्लोली फॉर वट एवर रीजन, वेदर दिस वाज बिकॉज एक रियलिस्टिक अप्रोच पाकिस्तान ने अडॉप्ट करने की कोशिश की, या कोई कुछ हल्के ये भी कह सकते हैं कि शिकस्त खुर्दा अप्रोच था, उसको देखें तो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान ने भी इससे विड्रॉ किया। फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब के जमाने से थोड़ा पहले ये कंफ्यूजन रही, कभी ये कहा जाता था कि कश्मीर पाकिस्तान का एक हिस्सा है, पार्टी है, बट अल्टीमेटली ये भी ऑफिशियली आया कि नहीं, हम कश्मीर को अपना हिस्सा नहीं मानते हैं, हम तो मुज़ाकरात के जरिए कोई हल करना चाहते हैं। और उसके बाद देयर वाज लॉट ऑफ कंफ्यूजन। सो ये खुद पाकिस्तान की जो ट्रैजेक्टरी रही है इस मसले को अप्रोच करने में, वो भी काफी कंफ्यूज रही है। जबकि मुझे लगता है कि जो वैली में फीलिंग है या जम्मू एंड कश्मीर में लोगों में फीलिंग ये है, जो खुद भी वहाँ के जो रेजिस्टेंस लीडरशिप जिसको हम कह सकते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, भारत का एक कंसिस्टेंट अप्रोच रहा है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल डिनायल की नहीं, ये कोई मसला नहीं है। उसके बाद अगर कभी मसला हुआ तो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया, एंड डिनाइंग पाकिस्तान हैज एनी रोल अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टिगेटिंग the situation, and third, blankly refusing any international or regional mediation. तो आप ये समझते हैं कि भारत कभी भी जो है पाकिस्तान के साथ जब भी जम्मू और कश्मीर पे मुज़ाकरात होंगे उसमें
جو ہے ہم کوئی زیادہ توقع نہیں رکھ سکتے بھارت سے کہ وہ اپنی پوزیشن میں کوئی تبدیلی لائے گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ ایکسپیکٹیشن ہیں بھی، کیونکہ اس کی وجہ انڈیا از ان ایڈوانٹیجز پوزیشن. دیکھیں جب پوزیشن انڈیا کی ایڈوانٹیجز نہیں تھی سے ان دا ارلی 90s، جب کشمیر میں بہت بڑے پیمانے پر فار دا فرسٹ ٹائم اتنا میسو ریبیلین ہوا تھا، پھر ملیٹنسی بھی تھی، اور پاکستان ان اے سینس 9/11 سے پہلے there wasn't any appetite in the world to see this as a terrorist movement. تو اس زمانے میں بھی اگر آپ کو یاد ہوگا نرسمہا راؤ صاحب کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے پارلیمنٹ سے ریزولوشن بھی کروائی تھی. 92 یا 93 کی بات آپ کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے. جی، کہ نہ صرف انہوں نے اس ساری جدوجہد کو اور یہ عوامی جو لاوا ابل پڑا تھا. تو لیکن اب شبیر صاحب یہ بتائیے کہ وہاں پہ جو مقبوضہ جموں اور کشمیر کے عوام ہیں ان کی اب توقعات کیا ہیں پاکستان سے، کہ پاکستان کیا کرے؟ ٹو بی آنیسٹ اس میں بہت کنفیوژن ہے، کیونکہ دیکھیں ایک طرف تو آپ دیکھتے ہیں 2016 برہان وانی صاحب کی جاں بحق ہونے کے بعد حالات میں اچانک پلٹا کھایا، اور اس قدر پلٹا کھایا کہ کشمیر میں جو پرو پاکستان سینٹیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ابھر کر آیا، اور اس کا ہم ڈسپلے بار بار دیکھتے ہیں. لیکن ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں کشمیریوں کی پاکستان کے ساتھ، ان ریئلسٹک بھی ہیں اور انڈیفائنڈ بھی ہیں، کیونکہ لوگ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. جو ایک ٹریڈیشنل پوزیشن رہی ہے کشمیر میں، پھر 90s میں انڈیپینڈنس کا زیادہ زور رہا کہ لوگ چاہتے تھے، ایک کافی قابل ذکر طبقے کی آواز تھی کہ نہیں ہم نہ ہندوستان کے ساتھ رہیں نہ پاکستان کے ساتھ انڈیپینڈنٹ رہیں. لیکن اس کے بعد پھر صورتحال بدل گئی اور آج کل بہت زیادہ ہے پرو پاکستان سینٹیمنٹ. میجارٹی آف دا لوگوں، میجارٹی آف پاپولیشنز کا جو وہاں پہ ڈیفائنس میں شامل ہوتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ there isn't any understanding of what Pakistan can do، اور خود بھی پاکستان کو پتہ نہیں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں 2016 کے بعد کہ پاکستان کا رول لمیٹڈ رہا ہے کہ کبھی کسی فورم پہ بات اٹھائے، اس سے بڑھ کر تو وہ کچھ کر ہی نہیں پا رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں کشمیر میں جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو اسٹیٹ اسپانسرڈ وائلنس ہے ڈائریکٹڈ ٹورڈز پیپل، اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے. اس لیے پاکستان شور شرابے کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں سکتا. یہ بتائیے کہ اب پریزیڈنشل رول لگ گیا ہے، الیکشنز اب نہ جانے کب ہوں گے، 2020 میں ہوتے ہیں نہیں ہوتے. آپ کو کیا نظر آتا ہے، سجاد لون از دا فیوچر چیف منسٹر آف مقبوضہ جموں اور کشمیر؟ دیکھیں سجاد لون صاحب has been one of the biggest beneficiaries of BJP جب سے بی جے پی نے انگریس کیا ہے جموں اینڈ کشمیر میں، اینڈ پی ڈی پی محبوبہ مفتی صاحبہ کی لاس کر گئی. لیکن سجاد لون صاحب کا انفلوئنس بہت اسمال پاکٹس میں ہے. اب کچھ وہ انصاریز ان سے ملے ہیں، شیعہ پاکٹ میں ان کو تھوڑا بہت سپورٹ، اور پھر ان کے اپنے بھائی جو بلال لون ہے وہ تو حریت کے ساتھ بھی ہیں نا، ایک وہ بھی مسئلہ ہے. ہاں مطلب دیکھیں کشمیر میں یہ فیلنگ تو عام ہے کہ یہ these two brothers are the part of the same coin but different thing، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو they have the same constituency، اور جو بلال لون صاحب کے جلسے میں کبھی لوگ ہوتے ہیں تو joke in سری نگر goes کہ اگر بلال لون صاحب کا ایک دن کا جلسہ ہوگا تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو دوسرے دن سجاد غنی لون صاحب کی پارٹی میں کے لیے ووٹ ڈالتے ہیں. And I think the two brothers have astutely crafted it within themselves، اور ان کی کافی یہ بتائیے کہ اپنے ان کی طبیعت کے بارے میں کچھ آپ کو علم ہے؟ سید گیلانی صاحب کی طبیعت کیسی ہے؟ بیمار تو وہ رہتے ہیں اور کافی عرصے سے ہیں. دیکھیں گیلانی صاحب تو اب he has practically retired from ایکٹیو پالیٹکس. ان کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے، کافی حد تک وہ کوئی ایکٹیویٹی بھی نہیں کر سکتے، اور پچھلے 10 سال سے موسٹ آف دا ٹائمز وہ ہاؤس اریسٹ رہے ہیں. سو آئی ڈونٹ تھنک گیلانی صاحب would be any factor in future. لیکن نیشنل کانفرنس کا جو بظاہر گراؤنڈ میں نظر آ رہا ہے، نیشنل کانفرنس کا فیوچر لگتا ہے کہ اس وقت ہے الیکٹورل پالیٹکس کے حوالے سے، اور ان کے لیے جو ان کی دلی میں ان کے جو حلقے ہیں سپورٹرز ہیں وہ مینوورنگز کرا رہے ہیں. جیسے
مفتی سعید صاحب کے لیے کی تھی کہ ریٹائرڈ بیوروکریٹس. چلے شفیع صاحب میں آپ بس ہمارا وقت اب ختم ہو گیا. میں بہت مشکور ہوں اور گیلانی صاحب کا یہ نعرہ کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، اس کے ساتھ اس سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ شبلی صاحب، انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ سے استفادہ کرتے رہیں گے. ناظرین مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور اگلے سیگمنٹ میں آپ کی کالز بھی لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. یا رب وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، یا رب وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں اور. ناظرین جموں اور کشمیر کے بارے میں کئی بار یہ تجویز پیش کر چکا ہوں کہ ایک اسپیشل انوائے آن جموں اور کشمیر ہونا چاہیے. ابھی ہم نے شبلی مرتضیٰ صاحب کی زبانی بھی سنا کہ بھارت کے لانگ ٹرم عزائم کیا ہیں، تو اب ہمیں کشمیر ڈپلومیسی میں تھوڑی بہت اس کو ایکٹیو کرنا ہے. لیکن بہرحال حکومت کا اختیار ہے جو وہ کرنا چاہیں. ہماری تو یہی تجویز ہے، ایک ریکمنڈیشن ہے جو بڑے عرصے سے میں دے رہا ہوں، لیکن لگتا نہیں ہے کہ کوئی سنوائی ہو رہی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں لاشاری صاحب. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عبد الباسط صاحب، راشد لشاری بات کر رہا ہوں شکارپور سے. جی راشد صاحب، شکارپور کا اچار سنا ہے بڑا زبردست ہوتا ہے. جی سر جی، ہماری محبت میں نا وہ فالودہ بھی ہوتا ہے یہاں کا، بہت مشہور ہے، اور اچار بھی مشہور ہے. ہمیں جو محبت دیتا ہے ہم اس کے لیے میٹھے ہیں، اور جو نا وہ دوسری بات کرتا ہے تو اس کے لیے اچار کی مثال ہے. اچھا چلے، اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ، فرمائیے. آج بڑے ایشوز آپ نے نا بڑے کشمیر کا ایشو جو آپ نے ہائی لائٹ کیا ڈاکٹر صاحب، مگر میں تھوڑی سی آپ کی خدمت میں عرض کروں، بالخصوص ہمارے سندھ میں جو اس وقت حالات چل رہے ہیں نا عبد الباسط صاحب، جی وہ وڈیرا شاہی کے حوالے سے ہو یا تھانہ کی سیاست ہو یا ہاسپٹل ہو نا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کشمیر سے نا یہ 10 گنا زیادہ ہمارے یہاں جو حالات آپ دیکھیں گے نا ڈاکٹر صاحب، آپ کا دل بھی روئے گا اور آپ کے آنسو بھی نکل آئیں گے جو یہاں پہ کنڈیشنز ہیں نا. تو پھر بار بار لوگوں کو کیوں الرٹ کر کے لاتے ہیں جو آپ لوگوں کے مسائل حل نہیں کرتے؟ مجھے یہ بتائیے ذرا. سر جی بس آپ کو کیا بتاؤں، یہاں پہ جو الیکشن سلسلہ جو ہوتا ہے نا سر جی، یہاں کا وڈیرا بھی وہی ہوتا ہے ایریا کا، اور اچھا سا ایم پی ایم این اے بھی وہی بنتا ہے. اس کے جیب میں جو ہے نا وہ ووٹس پڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ خریدے. میں نے آپ کو ایک بات بتائی نا وہ تھانہ والی سیاست نا. جی ہاں بالکل. ہاں سر جی، یہاں پہ نا لوگوں کے اوپر پریشرائز کر کے یا اور طریقے سے نا وہ اپنے کام نکال لیتے ہیں نا. اور جو ہم لوگ پڑھے لکھے کچھ یہاں پہ ہیں بھی، تو وہ بھی ڈاکٹر صاحب ان کے آگے نا وہ ان کے پاس پاور بھی رہا ہے ماضی میں بھی، پریزنٹ میں بھی اور فیوچر میں بھی نا. تو یہ بہت طاقتور لوگ ہو گئے ہیں اس وقت. بس یہ خود کو نا وہ زمین کا وہ جو کہتے ہیں نا اللہ کی رسی کہاں نہ کہاں موسیٰ ضرور پیدا کرتا ہے اللہ پاک. بہت درست. تو ہم بھی نا یہاں پہ بڑی ہمارے جو حالات ہیں عبد الباسط صاحب وہ بڑی کرٹیکل ہے نا. نہیں یہ تو ہمیں معلوم ہے، ہم آئے دن دیکھتے بھی رہتے ہیں جو تھر کے حالات ہیں، جو لوگ پانی سے بیماریوں سے جاں بحق ہو رہے ہیں، بچوں کی جو میل نرشمنٹ ہیں، کھانے پینے کو نہیں مل رہا. سندھ کے اندرون سندھ کے حالات ہیں وہ تو ہم سب بخوبی جانتے ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں لاشاری صاحب آپ کے جو تحفظات ہیں، جو آپ کے خدشات ہیں بالکل بجا ہیں. لیکن یہی ہے کہ ان لوگوں کو تعلیم سے بھی رکھا گیا ہے محروم. جو وڈیرا سسٹم ہے اس نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے. تو اب انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ جمہوریت میں آہستہ آہستہ تبدیلیاں اس ہمارے سندھ جیسے زبردست صوبے میں بھی آئیں گی انشاءاللہ. مشتاق صاحب اپنے آپ کی ٹیلی فون کال کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ چیزیں ہائی لائٹ کی. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. کون صاحب؟ السلام علیکم، ڈاکٹر عارف بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. پرسوں اچھا میں آپ کا پروگرام بہت اس سے دیکھتا ہوں نا بہت شوق سے، اس لیے کہ سنجیدہ پروگرام ہوتا ہے اور فضول گفتگو اس میں بہت نہیں ہوتی، بالکل بھی نہیں ہوتی. بہت شکریہ. لیکن پرسوں جو آپ نے ایک سینیٹر کو بلایا تھا انور بیگ صاحب، ان کی 2 باتوں مجھے بہت اعتراض ہے. جی فرمائیے. ایک تو انہوں نے میاں آصف کا نام بار بار لیا، گڑے مودے کو بار بار اٹھایا، جو کہ ایک دفعہ بات ختم ہو گئی. اب میاں آصف جیسے ہوتے تو ملک کی تقدیر بدل جاتی. بہت ہی کنٹروورشل چیز. کوئی تقدیر پھر بھی نہیں بدلنی تھی. جی، اور وہ مطلب ایک ٹاپک ختم ہو گیا نا، وہ چھوڑ دیں اس کو. دوسری کو ایک بات اور تھی ان کی کہ شاہ محمود قریشی میں بات ہوئی کہ وہ اپنے علاقے میں نہیں جاتے. وزیر خارجہ کا کام یہ نہیں ہوتا کہ علاقے کے لوگوں سے ملے، وزیر خارجہ کا کام ہے
کہ وہ خارجہ پالیسی ڈیسائیڈ کرے. ایون میں کہتا ہوں قومی اسمبلی ممبران کا کام یہ کہ قومی پالیسی ڈیسائیڈ کریں, ملک کی تعلیم پالیسی کیا ہونی چاہیے, ملک کی خارجہ پالیسی کیا ہونی چاہیے, داخلہ پالیسی کیا ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ اس بات سے تو اتفاق کریں گے نا کہ جو لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں لیکن یہ لوکل باڈی کا کام ہے نا, لوکل باڈی نہیں, لیکن دنیا بھر میں جس طرح آپ برطانیہ کو لے لیجئے, امریکہ کو لے لیجئے, میرا اپنا تجربہ مجھے یہی بتاتا ہے کہ وہاں کے بھی جو پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں خاص طور ویکینڈ میں وہ گزارتے ہیں اپنے حلقوں میں, تاکہ وہاں کی جو فیلنگ ہے چاہے وہ فورن پالیسی سے متعلق ہے یا اور ایشوز کے متعلق جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ تو دنیا بھر میں پریکٹس ہے, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کا جو ہے مدعا سمجھتا ہوں, لیکن پارلیمنٹیرینز کو بہرحال ان ٹچ تو رہنا چاہیے اپنے اپنے حلقوں میں اپنے لوگوں سے, تاکہ ایک احساس ہو ان کو کہ وہ کن لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, کون صاحب؟ السلام علیکم بات صاحب. جی وعلیکم. شفیق نشیرہ کھنڈ سے بول رہے ہیں. جی شفیق صاحب فرمائیے. بات صاحب سوال تو ہمارا 2-3 دن پہلے کا تھا, مگر اس دن بس لائن مل نہیں سکی جس دن آپ نے ہمارے چیف جسٹس صاحب کے ریٹائرمنٹ کے بارے میں پروگرام کیا تھا. اوہ اچھا بتائیے, میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کر دی, اللہ خیر کرے. نہیں غلط تو نہیں کی, بس صرف ہم دلی دکھ مجھے ہوئے خاص کر. جی فرمائیے. کہ میں نے ایک اہم کیس کے لیے درخواست دی تھی, اچھا, یعنی چترال EAC کے لیے. جی مگر ان پر اتنا بوجھ ہے, جیسے نواز شریف صاحب کو دیکھو, شہباز شریف کو دیکھو, مطلب ایک ٹائم ضائع کی انہوں نے اس پر. اسی 3 پیس میں آ جا رہے ہیں, اسی وہ کر رہے ہیں, تو کیا یہ سپریم کورٹ ہی سارے کام کرے گا؟ اب یہی تو مسئلہ ہے نا. دیکھیے شفیق صاحب, ہوتا یہ ہے نا کہ ریاست میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ جب خلا ہوتا ہے ریاست میں تو کوئی نہ کوئی ادارہ اس کو پر کرتا ہے. بدقسمتی کے ساتھ ہمارے جو سویلین انسٹیٹیوشنز ہیں وہ پچھلے کئی دہائیوں سے انحطاط کا شکار ہیں. وہ ان کے پاس ایک کیپیسٹی نہیں رہی کہ وہ جو بھی پاکستان کو اس وقت موجودہ چیلنجز کا سامنا ہے ان سے نبرد آزما ہو سکیں. اسی لیے دوسرے جو ادارے ہیں ان کو بہرحال کہیں نہ کہیں آنا پڑتا ہے. جہاں تک چیف جسٹس صاحب کا تعلق ہے, اب وہ ریٹائر ہو رہے ہیں 17 جنوری کو, اور مجھے تو بہت حیرانی بھی ہوئی کہ جو 14 جنوری سے ایون فیلڈ کا جو لارجر بینچ ہے اس کی بھی وہ سربراہی خود ہی کر رہے ہیں, جو نواز شریف صاحب کی جو سسپینشن ہے ان کی سزا کی اس حوالے سے. تو پھر 17 کو وہ ریٹائر ہو جائیں گے, تو پھر یہ بینچ ٹوٹ جائے گا, پھر ایک دفعہ پھر یہ التوا کا شکار ہو جائے گا یہ معاملہ. مجھے سمجھ نہیں آیا کہ چیف جسٹس صاحب نے خود کیوں یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس بینچ کو ہیڈ کریں گے. بہرحال یہ بھی انہی کی ثوابدید ہے, انہی کا فیصلہ ہے. تو ناظرین, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.